اب دیکھو طلبہ اکرام، میرے سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، اب آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا کہ شہید کرنے والے بھی شیعہ، رونے والے بھی شیعہ، ماتم کرنے والے بھی شیعہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اس روئے زمین پہ حدیث پاک میں آیا ہے سب سے پہلا جو ماتم کیا وہ شیطان نے کیا بہشت کی جدائی میں، لیکن واقعہ کربلا کے بعد میں ماتم کی ابتدا بھی شیعی نے ہی کی تھی۔ ان ماتم کرنے والوں میں یزید بھی شامل تھا، یزید نے بھی ماتم کیا تھا۔ اب دیکھو 12 امام کے زمانے تک موجودہ طرز ماتم کا یہ انداز روئے زمین پر کہیں موجود نہ تھا۔ یزید نے ماتم کیا تھا مگر اس نے شراب نہیں پی تھی، خوشی نہیں منائی تھی جسے ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن 14 صدی ہجری میں 4 صدی ہجری میں 352 ہجری میں المتی اللہ عباسی حکمراں کے ایک مشہور امیر معز الدولہ نے یہ طریقہ ماتم و بدعت عاشورہ ایجاد کی۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں جلاء العیون صفحہ پہ لکھی ہوئی ہیں۔ المتی اللہ عباسی 352 ہجری میں یہ تخت نشین ہوا۔ اس کا ایک مشہور امیر معز الدولہ یہ شیعہ تھا۔ یوں تو بہت سارے عباسی خلفاء ہیں، ان کے دامن پہ یہ داغ لگتا آیا ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ ہارون رشید، مامون رشید، ان کے دامن پہ یہ داغ لگتا آ رہا ہے، یہ شیعہ تھے، کیونکہ یہ بنو امیہ کے سخت دشمن تھے۔ تو دشمنی، جب دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے، تو امام حسین کو شہید کرنے والے بنو امیہ، تو جتنے بھی بنو عباسی تھے وہ بنو امیہ سے چڑھتے تھے، یزید سے چڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یزید سے چڑھیں گے تو امام حسین سے محبت کریں گے۔ تو جتنے بھی شیعہ کو جنم ہوا، شیعہ کو فروغ ملا، تو عباسیوں کے دور میں بہت ملا ہے۔ تو امیر معز الدولہ نے یہ دولہ بہت لکھتے ہیں، آصف الدولہ، فلانا دولہ، یہ سب شیعہ گزرے ہیں۔ یہ طریق و ماتم و بدعت عاشورہ کی۔ اچھا اب ہندوستان میں کیسے آئی وہ بھی سن لو۔ اب میں آپ کو سب کو بتا دیتا ہوں، ہندوستان میں مغل نہیں لائے، خلجی نہیں لائے، اور سنو غلام ونش نہیں لایا، انگریز نہیں لائے یہ ماتم کی ایجاد، بلکہ وہ لنگڑا جس نے 3 کروڑ لوگوں، بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ لنگڑا تیمور لنگ وہ لے آیا۔ اب بتاؤ ہندوستان و پاکستان بر صغیر کے بکے ہوئے مولوی، تم نے یہ سب کیوں جائز کر دیا؟ اب ہندوستان میں وہ لنگڑا اپنے آپ کو کہتا تھا سید، اس کی حکومت بھی تھوڑے دنوں ہندوستان میں چلی، وہ چلے گیا تھا دلی کو برباد کر کے، تیمور لنگڑا ہیں۔ تو اب یہ میں نے باتیں آپ کو حوالے دکھائے، آپ کو باتیں بتائیں، اور میں نے یہ 10 دن واقعہ کربلا کو بتایا، بیان کیا، اور میں نے واقعہ کربلا کو کم بیان کیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ خرافات، فاحشات، گناہ کبیرہ جو امت مسلمہ کر رہی ہے، میں نے وہ سب آپ کے سامنے بیان مکمل طور سے حتی الامکان بیان کر دیا۔ مگر میں نے اپنی آئیڈیو سنی، اور بعد میں لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ حضرت آپ کہیں کہیں نفی کو نہیں میں، نہیں کو نفی میں بدل رہے ہیں، نفی کو اس بات میں، اس بات کو نفی میں کر رہے ہیں۔ تو حضرات جیسے کہ میں نے کہ ایک جگہ یہ کہہ دیا تھا تقریر کے دوران، معاذ اللہ، کہ اللہ پاک کا بیٹا حضرت عیسیٰ اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اگرچہ میں نے اسی وقت دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مگر کوئی بھی انسان اس بات کو دلیل نہ بنا دے۔ میں پھر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ میں امام حسین کی دلدل کے صدقے میں، سواری کے صدقے میں اپنے گناہوں کو معافی مانگتا ہوں۔ میں عقیدت رکھتے ہیں، ہم شیعوں کی طرح عقیدت نہیں، ہم دلدل سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین جس سواری پہ سوار ہوئے ہم اس سواری سے بھی پیار کرتے ہیں، مگر شبیہ نہیں بناتے، اور جس پہ امام حسین کے نانا خاتم النبیین، خاتم المرسلین،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور میں نے اپنے تقریر کے دوران کسی کی بھی میں نے اہانت نہیں کی، میں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ جو حد سے زیادہ آگے نکل گئے وہ سید زادے حرام زادے، ان کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں، ان کے درمیان میرے درمیان میں کوئی ذاتی نفرت نہیں، ذاتی بچار دھارا کی سوچ نہیں۔ ہاں اگر ان کی اور میری کوئی جنگ ہے تو وہ ذاتی نہیں بلکہ ایمانی بچار دھارا کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے شہادت کے موقع پر شراب پینا جائز ہے، میں نے کہا کہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنا کر کے امام حسین کو مردہ ثابت کرنا جائز ہے، میں نے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین کو قرآن نے منع کرا ہے کہ تعزیہ مت بناؤ، تعزیہ کہہ کر کے امام حسین کو مردہ مت کہو، گمان بھی مت کرو۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ محرم بازی کے ذریعے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، 17-18 ہزار کروڑ کا ہر سال اہل سنت والجماعت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یہی پیسہ کہیں اچھی جگہ لگ جاتا، غریبوں کے لنگر کھانے ہی میں لگ جاتا، تو میرے بھائیوں آج کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بے گناہ لوگ نہیں مارے جاتے۔ تو حضرات میں نے آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھی جو قرآن اور حدیث میں ہیں، جس کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو زندہ کرنے والا ایک پوری امت مسلمہ کو زندہ کرنے والا دھرم مذہب اسلام میں جائز ہے، اور وہ باتیں جو شیطانی دھرم میں جائز ہیں، تعزیہ بنانا، محرم بنانا، محرم میں مہندی لگانا، محرم میں فقیر بنانا، محرم میں یہ سب کچھ کرنا، یہ خرافات و بدعت سیاح، یہ سب حرام و خرافات ہیں۔ میں نے سب یہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے تقریر کے دوران کوئی ایسے الفاظ کہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے ہیں، ائمہ اکرام کے اقوال سے ہٹ کر کے ہیں، تو پھر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ میری بات کو جو میرے زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گئی ہیں، آپ اس کو دلیل مت بنا لینا۔ پھر میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ بھی سب لوگ میری ساتھ میں کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میری بات سے مجھ کو بھی، جو میں نے بات کہی، مجھ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، میری اندر جو برائیاں ہیں وہ بھی دور عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کی یوبا یوبتی اور جتنے بھی پیر زادے ہیں سب کو ہدایت